اللہ الحمد للہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالآخرۃ ھم یوقنون صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب دروشی پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ۔ میرے عزیز دوستو، واجہ احترام بزرگوں، انتہائی پیارے بیٹوں، میری پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، عاجز ناچیز پر تقصیر گناہ گار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے ایک اصل مفہوم بیان کروں، چند تمہیدی کلمات عرض کروں گا۔ وہ شخص جو بت کی پوجا کرتا ہے، اس کو اس بات پر یقین ہے کہ ایک دن مجھے مرنا ہے۔ چاند کی پوجا کرتا ہے، اس کو بھی یقین ہے ایک دن مرنا ہے۔ جو سورج کی پوجا کرتا ہے، اس کو بھی یقین ہے ایک دن مرنا ہے۔ جو آگ کی پوجا کرتا ہے، اس کو بھی اس بات پر یقین ہے کہ مجھے ایک دن مرنا ہے۔ موت سے کوئی انکار نہیں کرتا۔ مسلمان بھی کہتا ہے ایک دن مرنا ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ موت پر کافر کو بھی یقین ہے، عیسائی کو بھی یقین ہے، یہودی کو یقین ہے۔ آگ کی پوجا کرتا اس کو یقین ہے، سورج کو پوجتا اس کو بھی یقین ہے مرنا ہے۔ مسلمان کو بھی یقین ہے ایک دن مرنا ہے۔ فرق کیا ہے؟ میرے بیٹے، میرے بھائی، میری پیاری بہن، میری بیٹی، فرق یہ ہے مسلمان کو اس بات پر بھی یقین ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، ایک دن آئے گا جو یوم حساب ہوگا، جس کو قیامت کا دن کہتے ہیں۔ اس دن اللہ مرنے والوں کو زندہ کرے گا۔ زندہ کر کے اللہ اپنے سامنے پیش کرے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر نیکی کی ہوگی، اللہ اس کا انعام دے گا۔ ذرہ برابر گناہ کیا ہوگا، اس کی اللہ سزا دے گا۔ کافر مسلمان میں یہ فرق ہے۔ کافر کہتے ہیں مر گیا تو ختم ہو گیا، آگ کی پوجا کرنے والا کہتا ہے مر گیا تو ختم ہو گیا، جو سورج کو پوجتا ہے وہ بھی کہتا ہے مر گیا تو ختم ہو گیا۔ مسلمان یہ نہیں کہتا۔ مسلمان کہتا ہے مرنے کے بعد ایک مدت تک قبر میں رہے گا، پھر قیامت کے دن اللہ زندہ کرے گا، اپنے سامنے اللہ پیش کرے گا، ذرہ برابر نیکی بدی کا حساب و کتاب کرے گا۔ مسلمان اور کافر میں یہ فرق ہے۔ لیکن یہ فرق ہماری زبان پر ہے۔ زبان کہتی ہے ہاں یار مریں گے، پھر قیامت آئے گی، اللہ زندہ کرے گا، پھر اللہ کو حساب و کتاب دینا ہے۔
یہ بات دل میں نہیں اتری۔ زبان پہ کہتے ہیں، زبان سے ایمان لائیں، دل میں ایمان نہیں آیا۔ اللہ کی قسم، اگر یہ ایمان دل میں اتر جائے، ہم جو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے غیر کی ماں بہن بیٹی کو گندی نظر سے دیکھتے، جو آنکھوں کا زنا ہے، ہماری آنکھیں نہ دیکھے یہ جھک جائے۔ ہم جو چغلی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، فحش کلامی کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، اگر یقین ہو اللہ کو حساب و کتاب دینا ہے، نہ چغلی کرے، نہ غیبت کرے، نہ گالیاں دے، نہ فحش کلامی کرے، اگر یقین ہو ذرہ برابر نیکی بدی کا حساب و کتاب دینا ہے، ایک دانہ حرام نہ کھائیں، ماں کی بے ادبی نہ کریں، ابو کی شان میں گستاخی نہ کریں، بڑوں کی بے ادبی نہ کریں، ہم حیا والے بن جائیں، ہم غیرت والے بن جائیں، ہم دیندار بن جائیں، نمازیں نہ چھوٹیں، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ کریں، ہم اللہ اس کے نبی کی اطاعت کرنے والے بن جائیں، لیکن ہم یہ صرف زبان سے کہتے ہیں، دل میں ایمان نہیں اترا کہ اللہ کو حساب و کتاب دینا ہے۔ رسول پاک کا فرمان ہے، جس نے گناہ کیے ہوں گے روز قیامت، وہ اتنا ہی اپنے پسینے میں غرق ہوگا، کوئی ٹخنے تک پسینے میں غرق ہوگا، کوئی گھٹنے تک پسینے میں غرق ہوگا، کوئی ناف تک پسینے میں غرق ہوگا، کوئی گردن تک پسینے میں غرق ہوگا، کوئی سارے کا سارا پسینے میں غرق ہوگا۔ رسول پاک فرماتے، پتہ ہے وہ پسینہ کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، اللہ اس کا نبی جانتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا، وہ پسینہ اتنا گرم ہے، اس کا ایک قطرہ احد پہاڑ پر ڈال دو تو احد پہاڑ پگھل جائے، یہ پسینہ اس کو جلائے گا، ایک لہجے میں، ایک سیکنڈ میں 70 بار پہلی کھال جلے گی، اللہ نئی کھال پیدا کرے گا۔ اس حشر کے میدان میں سورج اتنا نزدیک ہو جائے گا، سورج کی آگ براہ راست زمین پر پڑتی ہوگی۔ نبی پاک نے فرمایا، میرے پیارے صحابہ، سورج زمین سے اتنا دور ہے، اگر 4000 سال تک بندہ چلتا رہے 4000 سال میں جو فاصلہ طے کرے، یہ سورج اتنا دور ہے، روز قیامت اتنا اللہ قریب کر دے گا، سورج کی آگ زمین پر گرے گی، زمین تانبے کی بنا دی جائے گی، لوگ پھڑکیں گے، تڑپیں گے، اس گرمی میں ایک پہاڑ پر جا کے ٹھکیں گے، وہاں سے پھڑک کے دوسرے پہاڑ پر جا کے گریں گے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، موت نہیں آئے گی، موت نہیں آئے گی۔ رسول پاک فرماتے ہیں، آؤ میں تمہیں بتاؤں اس حشر کے میدان میں کس طرح حساب و کتاب ہوگا۔ ہم سب مسلمان ہیں، ملک مسلمانوں کا، صبح اللہ اکبر کی اذان آتی ہے، بہت کم لوگ اذان سن کے اٹھتے ہیں، جا کے اللہ کے گھر میں اللہ کی نماز پڑھتے ہیں۔ ہمارا ایمان یہ ہے، یقین ہی نہیں آیا، اللہ کہتا ہے آؤ کامیابی کی طرف، اللہ کہتا ہے آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، ہمیں اللہ کی بات پہ یقین نہیں آیا۔ اذان دیتا مؤذن ہے، خدا کی قسم یہ اللہ کی پکار آپ تک پہنچاتا ہے۔
آنکھ کیوں نہیں کھلی؟ دل میں یقین آیا ہی نہیں کہ مجھے اپنی نمازوں کا حساب و کتاب دینا ہے، یقین نہیں آیا۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اس بات پر یقین ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور رسول پاک نے فرمایا وہ سچ ہے۔ کس کو یقین ہے؟ کس کو یقین ہے کہ اللہ کا حکم یا نبی پاک کا حکم وہ جھوٹ نہیں ہے، سچ ہے؟ الحمدللہ۔ اب سن لو روز قیامت کیا ہونا ہے، یقین کے کانوں سے سن لو۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں روز قیامت ہر مرد عورت اللہ اس سے 5 سوال کرے گا۔ سورج سوا نیزے پر، زمین تانبے کی، پھڑک پھڑک کے ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پر ٹھکیں گے۔ اس حشر کے دن، قیامت کے دن، جو مسلمان کو یقین ہے یہ دن آئے گا، حساب و کتاب دینا ہے، اللہ ہر مرد عورت کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا، حکم دے گا میرے بندو، میری بندیوں، میرے 5 سوالوں کا جواب دو، اور جب تک تم نے ان 5 سوالوں کا جواب نہیں دیا تمہیں اپنے پیر کو حرکت کرنے کی اجازت نہیں ہے، اپنے پیر کو ہلانے کی اجازت نہیں ہے۔ کھڑے ہو جاؤ، 5 سوالوں کا جواب دو، اس وقت تک تم اپنے پیر کو سرکا نہیں سکو گے۔ یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، آپ ہمیں آگاہ فرمائیے وہ 5 سوال کیا ہوں گے؟ جب تک ان سوالوں کا جواب نہیں دیں گے حشر کے دن ہم اپنے پیر کو حرکت نہیں دے سکیں گے۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ پہلا سوال کرے گا، اے میرے بندو، میری بندیوں، بتاؤ جو تمہیں میں نے زندگی دی تھی اس پوری زندگی میں تم نے کیا کیا کام کیے؟ اگر نہ ایک دن کا حساب ہم سے کوئی مانگے، صبح سے لے کے شام تک تم نے کیا کیا کیا، اور دھوپ میں کھڑا کر دے، اللہ کی قسم ایسی تیسی ہو جائے گی۔ جب سورج کی آگ زمین پہ گرتی ہوگی، اپنے پسینے میں شرابور ہوگا، پہلا سوال ہوگا تیری عمر 10 سال تھی، 20 سال تھی، 30 سال تھی، 40 سال تھی، 50 سال تھی، اور 60 سال تھی، 70 سال تھی، 80 سال تھی، پوری زندگی میں تو نے کیا کیا کچھ کیا؟ نماز پڑھتا تھا کہ نہیں پڑھتا تھا؟ روزے رکھے تھے کہ نہیں رکھے تھے؟ تو نے زکوٰۃ دی تھی کہ نہیں دی تھی؟ تو نے حج کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ والدین کا ادب کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ بڑوں کی تعظیم کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ حرام دیکھتا تھا کہ حرام دیکھتا تھا؟ حلال بولتا تھا کہ حرام بولتا تھا؟ حلال کھاتا تھا کہ حرام کھاتا تھا؟ ایک ایک بات، جتنے تیری عمر تھی، ایک ایک عمل جو تو نے کیا، بتا کیا کیا ہے؟ چھپ کے کیا کرتا تھا؟ لوگوں کے سامنے تو کیا کرتا تھا؟ دیوار کے پیچھے کیا کرتا تھا؟ گھر والوں کے سامنے کیسا نیک بن کے پھرتا تھا؟ اور میرے بھائی، میرے بیٹے، رسول پاک فرماتے پہلا سوال ہوگا تجھے جتنی میں نے زندگی دی اس زندگی میں تو نے کیا کیا کچھ کیا، آ جا حساب و کتاب دے دے۔ جس نے زندگی میں ایک بار کسی کی ماں، بہن، بیٹی کو گندی نظر سے دیکھا ہوگا، اللہ کہے گا لکھو
40 سال تک جہنم کی عذاب کا اس کے نامہ مال میں لکھ دو۔ اگر کسی نے کسی غیر عورت کو ایک دفعہ اس کی چمی لی ہوگی، 500 سال تک جہنم کی آگ میں جلنے کا عذاب لکھ دو۔ اگر کسی کی ماں بہن بیٹی کو یا خوبصورت لڑکے کو اپنے ساتھ چمٹا کے ہاتھ مل مل کے مزے لیے تھے، اس کا عذاب لکھو کہ جہنم کے انگاروں سے اس حصے کو داغ دیا جائے گا۔ وہ چیخے مار مار کے روئے گا، اللہ سے پناہ مانگے گا۔ فرشتے کہیں گے ذلیل انسان، جب تو غیروں کی ماں بہن بیٹی کو ہاتھ مل کے مزے لیتا تھا، خوبصورت لڑکے کو چمیاں لیتا تھا، حسین لڑکے پہ اپنا ہاتھ ملتا تھا، اللہ تجھے دیکھ رہا تھا، اللہ تجھے دیکھ رہا تھا، تو نے اللہ سے حیا نہیں کی، آج تم پہ بھی رحم نہیں کیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ دوسرا اللہ سوال کرے گا، بتا اے مرد عورت، بتا تو نے اپنی جوانی کن کاموں میں گزاری تھی؟ جوانی میں طاقت ہوتی ہے، جوانی میں چہرے پہ حسن ہوتا ہے، جوان جو کام کرنا چاہے آسانی سے کر سکتا ہے۔ جوانی کے اندر اللہ جن کو توبہ کی توفیق دیتا ہے، جوانی میں جو گناہ سے بچنے والے ہوتے ہیں، شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، توبہ کردن در جوانی شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار۔ جوانی میں توبہ کرنا تو نبیوں کا شیوا ہے۔ جب بوڑھا ہو گیا، جان نہیں ہے، نظر آتا نہیں ہے، ٹھڈے کھاتا پھرتا ہے، پھر یہ کہتا ہے میں تو مسجد میں ہی ہوتا ہوں۔ خوش نصیب ہے اگر مسجد میں ہوتا ہے، لیکن اللہ کی قسم عبادت تو جوانی کی ہے۔ جب نفس غالب ہوتا ہے، شیطان دھوکہ دیتا ہے، یہ نوجوان اللہ سے ڈرتے ہوئے گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس کے نبی کے حکم کو مانتا ہے، یہ تو نبیوں کا شیوا ہے۔ رسول پاک نے فرمایا، جب کوئی بوڑھا اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے ڈر جاتا ہے، جب کوئی بوڑھا اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے ڈر جاتا ہے، پھر اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی جوان اپنے گناہ پہ نادم ہو کے اللہ سے ڈر کے گناہ کی توبہ کرتا ہے، رسول پاک فرماتے اللہ اس کے گناہ تو معاف کرتا ہے، لیکن اس کی توبہ کے صدقے پوری دنیا میں جن مومنوں کا وصال ہو گیا، جن ایمان والوں کا وصال ہو گیا، وہ اپنے گناہ کی وجہ سے قبروں میں عذاب میں مبتلا تھے، اپنے گناہ کی وجہ سے قبروں کے اندر عذاب دیے جا رہے تھے، یہ نوجوان کی توبہ کے صدقے اللہ تعالیٰ 40 دن تک ان کے پر عذاب کو ہٹا دیتا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں یا اللہ، ہم تو اپنے گناہ کی وجہ سے بڑے عذاب میں تھے، یہ عذاب کیسے ٹل گیا، یہ عذاب کیسے ہٹا دیا گیا؟ انہیں بتایا جائے گا دنیا کے اندر ایک نوجوان نے توبہ کی ہے، اس کی توبہ کے صدقے 40 دن تک تمہارا عذاب اللہ نے ہٹا دیا ہے۔ بوڑھا اللہ کو سجدہ ریز ہوتا ہے، بوڑھا اللہ کی نماز پڑھتا ہے، جب یہ ایک نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک نماز کا
ایک رکعت پڑھتا ہے، ایک رکعت کا ثواب دیتا ہے، لیکن جوان پڑھتا تو ایک رکعت ہے، لیکن اللہ اس کو 10 رکعتوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ میرے بیٹے، میرے بھائی، یہ تیری جوانی، اللہ کی قسم تیرے پاس اللہ کی نعمت ہے۔